زیارت کا جس طرح آپ نے عرض کیا کہ کچھ نکات لعن کے اوپر بھی ہیں کہ امام نے اس میں بعض گروہوں کے اوپر لعنت کی ہے اور بعد میں ان گروہوں کا مصادیق بھی ان کے بیان فرمائے ہیں، تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ خود لعن سے کیا مراد ہے؟ معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً ہم اپنے اردو معاشرے کے اندر لعنت کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ تو مثلاً کسی کو اگر گالی دینی ہو تو کہا جاتا ہے لعنت ہو تجھ پہ مثلاً، اور جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے تو وہ گالی سمجھتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا ایک کنسیپٹ ذہن کے اندر بن گیا کہ اگر لعنت کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے اور اس کو گالی گلوچ کرنا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ مکتب تشیع کے اندر جو ہے ایک اہم ترین جو آپ کہہ لیں فریضہ ہے وہ کیا ہے، فروع دین کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے تبرہ کے نام سے، وہ لعن ہے، تو یہ ہمارے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے کہ تشیع تو گالی گلوچ کا مذہب ہے، چونکہ لعنت کے قائل ہیں، لعن کرتے ہیں، اور لعن جو ہے وہ کسی کے اوپر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ شبہہ جو ہے وہ برطرف ہو، یہ اعتراض برطرف ہو، میں عرض کیے دیتا ہوں کہ لعن کا معنی و مفہوم اب کسی بھی عربی ڈکشنری کے اندر جا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی گالی گلوچ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لعن جو ہے وہ گالی گلوچ ہے تو پھر نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جو کمالات کا منبع ہے، اصل کمال وہی ہے اور تمام برائیوں اور نقص سے مبرہ ہے، پھر وہ بھی گالی گلوچ کر رہا ہے قرآن کے اندر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر قرآن میں جو ہے مختلف مصادیق کو معین کر کے جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن میں لفظ لعن استعمال ہوا ہے اور آیات بہت زیادہ متعدد ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لعن ایک قرآنی مفہوم ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہر انسان، ہر مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لعن کوئی برا لفظ نہیں ہے، گالی گلوچ کے ساتھ اس کا کوئی ارتباط نہیں ہے۔ لعن حقیقت میں کیا ہے؟ یعنی جہاں پر ہم دعا کرتے ہیں اچھے بندے کے لیے، مومن کے لیے، مسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں پر ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو برے لوگ ہیں، جو برائیوں پر چل رہے ہیں، جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، جو معاشرے کو گندہ کر رہے ہیں یا ان کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں، تو ان سے براعت کریں، ان سے دوری اختیار کریں اور رحمت سے دوری کی دعا کریں۔ یہ لعن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہی ہے، لیکن یہ دعا کون سی ہے؟ رحمت سے دوری، کہ خدا تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جس معنی میں ہم دعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے آپ ایسے جملات انتخاب کریں اس شخص کے لیے کہ جس میں رحمت الہی شامل حال ہو، توجہ ہو خدا کی، خدا اس کے پر برکات نازل کرے، رحمت کو نازل کرے۔ لیکن لعن کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پر انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ حقیقت میں بد دعا کر رہا ہوتا ہے، یعنی بد دعا۔ دیکھیں لفظ بھی بد دعا کا آیا ہے، یعنی ہے دعا لیکن یہاں پہ بد کلمات۔ بد سے کیا مراد ہے؟ یعنی رحمت سے دوری، رحمت سے دوری کرنا ہے، گالی دینا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی فرض کرتے ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لعن کا مطلب گالی دینا ہے، اور مذہب تشیع میں چونکہ لعن ایک اساسی مفہوم ہے تو لہٰذا یہ گالی گلوچ کا مذہب ہے، نہیں ہے، جیسے میں نے قرآن سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے مومنین بعض اگر لعن کو سہارا بنا کر دوسروں کے مقدسات کو گالی گلوچ کر رہے ہیں یا دوسرے افراد کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اب اگر دیکھیں انسان کی زندگی کے اندر لعن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ لعن انسان کی زندگی میں موجود نہ ہو تو انسان گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے مثلا آپ دیکھیں شیطان، اس نے قسم کھائی ہے اور قرآن نے مختلف آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور تاکید کے ساتھ اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ مثلا، ٹھیک ہے، میں صراط مستقیم کے اندر بیٹھوں گا اور گمراہ کروں گا۔ تو اب یہاں پر خداوند متعال نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم جو ہے وہ گمراہ اگر کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو، چونکہ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا تھا، خدا کو پتہ ہے کہ انسان جس کو میں نے خلق کیا ہے اگر وہ اپنے ارادے سے ٹھان لے ایک دفعہ تو یہ شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر وہ شیطان سے تبری نہیں کرے گا، شیطان پر لعن نہیں کرے گا، شیطان تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کی نسبت نفرت پیدا نہیں ہو گئی۔ جب شیطان کی نسبت نفرت پیدا نہیں ہوگی
تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اندر جو مبتلا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لعن ہمیشہ جو ہے انسان کی سیر و سلوک کے اندر، تقرب اللہ کے اندر بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے مثلاً آپ کسی بچے کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دو مفہوم سکھاتے ہیں، اچھے لوگوں کا تعارف کراتے ہیں، برے لوگوں کا تعارف کراتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ تم نے رہنا ہے، جو کچھ یہ کہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن یہ جو اب دوسرا گروہ ہے اس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مفہوم لعن سے آشنا کروا رہے ہیں، تبرہ جو ہے اس کو سکھا رہے ہیں عمل کے ذریعے کہ تم نے تبرہ کرنا ہے، اس گروہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو اگر لعن انسان کی زندگی سے نکل جائے تو انسان جو ہے وہ گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ پر قرآن نے لعنت کی ہے تاکہ مومنین مسلمین جو ہیں وہ جب لعنت کر رہے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کون سے گروہ ہیں، یہ منفور گروہ ہیں، ان کے صفات کون سی ہیں اور ہم نے ان جیسا نہیں بننا ہے۔ زیارت عاشوراء میں بھی یہی ہوا ہے۔ زیارت عاشوراء میں جب میں نے کہا کہ زیارت عاشوراء کا محوری مطلب جو ہے وہ کیا ہے، حق اور باطل کا جو ہے وہ جدائی کرنا ہے، اس کا تعارف کروانا ہے، تو بڑی منطقی بات ہے کہ جب باطل کا تعارف ہو رہا ہے تو تعارف ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس کو ایسے انداز میں بیان کیا جائے کہ پڑھتے ہی جو ہے انسان میں نفرت ایجاد ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ مختلف جگہ پہ جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ کی جا رہی ہے زیارت عاشوراء کے اندر۔ تو لہٰذا لعن جو ہے وہ انسان کے اخلاق کے ساتھ ناسازگار نہیں ہے، وائلہ پھر آپ قرآن کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ تو جو جواب آپ قرآن کے بارے میں دیں گے ہم زیارت عاشوراء میں بھی وہی جواب دیں گے۔